अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट और मैं हूं राशिद अहमद। नाज़रीन, ख्वाजा आसफ़ साहिब पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा कई मरतबा रह चुके हैं और ख़ुद ये इकरार कर चुके हैं कि जनरल बाजवा को व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद वो 2018 का इलेक्शन जीत चुके थे। इस मरतबा वो इकरार तो नहीं कर सके, लेकिन मैं आपके सामने थोड़ा सा रखता हूँ कि उनकी वज़हदारी जो बार बार टेलीविज़न पर वो आते हैं और कहते हैं जी कि तहरीक इंसाफ को वज़हदारी दिखानी चाहिए, यानी चोरी के मैंडेट को एक्सेप्ट करना चाहिए। रेहाना डार साहिबा को 2 साल मुसलसल क्रैकडाउन का सामना करना पड़ता है। हत्ता कि उस्मान डार टेलीविज़न पे आते हैं, कामरान शाहिद खान के साथ इंटरव्यू देते हैं, लेकिन उस्मान डार की वालदा ये कहती हैं कि मैं किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगी और मैं इमरान खान के साथ डट कर खड़ी रहूंगी। इसके बाद जब कागजात नामजदगी का वक्त आता है तो रेहाना डार साहिबा के कागजात जो हैं पहले छीनने की कोशिशें की जाती हैं, उसके बाद किसी प्लाट के चक्कर में उनके कागजात मुस्तरद हो जाते हैं, लेकिन बाद में अदालत के ज़रिए ये कागजात एक्सेप्ट होते हैं और इलेक्शन का दिन आता है। जैसे ही इलेक्शन की शाम आती है तो 2 मनाज़र नज़र आते हैं। एक तरफ ख्वाजा आसफ़ के ये वाले मनाज़र, आप ज़रा इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें। शदीद कुर्ब में, परेशानी में, इंटरनेट बंद था तो शायद मैसेज नहीं हो पा रहा था व्हाट्सएप का, तो इसलिए परेशान थे। और दूसरी तरफ ये वाले मनाज़र चल रहे थे जहाँ पर रेहान डार साहिबा जो हैं वो फॉर्म 45 के मुताबिक अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रही थी। एक तरफ सड़कों पर तहरीक इंसाफ के बेशुमार कारकुनान अपनी जीत दिखा रहे थे, तो दूसरी जानिब ख्वाजा आसफ़ इस तरह लटकाए हुए मुंह के साथ अपनी शिकस्त मनाते हुए नज़र आ रहे थे। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जियो टेलीविज़न के ऊपर ख्वाजा आसफ़ आते हैं। वो ये कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक रेहाना डार साहिबा के वोटर बड़ी तादाद में निकले हैं। ये वाला क्लिप ज़रा आप खुद मुलाहिज़ा फरमाएं। उनका वोटर जो है 1 बजे 1:30 बजे करीब निकला है और निकला है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी तवक्को से ज़्यादा निकला है। उनका वोटर जो है 1 बजे 1:30 बजे करीब निकला है और निकला है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी तवक्को से ज़्यादा निकला है। अब आपने सुन लिया कि ख्वाजा आसफ़ साहिब ख़ुद कहते हैं कि 1 से 2 बजे के दरमियान रेहाना डार साहिबा के लोग जो हैं, जो उसके वोटर हैं, वो बड़ी तादाद में निकले हैं और हमारे वोटर नहीं निकले। इनडायरेक्टली इस बात का ये ख़ुद इकरार कर चुके कि इनके वोटर कम निकले और उनके वोटर ज़्यादा निकले। और उसके साथ साथ ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये किसी जीते हुए शख्स की हो नहीं सकती। लेकिन होता क्या है, सुबह जब उठते हैं तो रेहान डार साहिबा जो है वो हारते हुए नज़र आती है और ख्वाजा आसफ़ साहिब जो हैं वो जीतते हुए नज़र आते हैं। सब जानते हैं कि ये करिश्मा और ये करामात कहाँ से हुई, लेकिन उसके ऊपर बात करते हुए अक्सर लोग कतराते हैं। अब इसके बाद नून लीग ने क्या किया? नून लीग ने ये किया कि नून लीग ने कहा कि ये मीडिया ने 10% नताइज के ऊपर ऐलानात करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर बहुत बारीक से सवाल उठता है कि चलें, मीडिया ने 10% बयानात के ऊपर ऐलानात करना शुरू कर दिए थे, लेकिन नवाज़ शरीफ साहिब ने मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट को ताले क्यों लगा दिए? वो क्यों नाराज़ होकर चले गए? वो इंतज़ार करते नताइज आने का और उसके बाद उठ के चले जाते। वो क्यों मायूस होकर चले गए थे? और क्या मीडिया कोई अपने घर से ऐलानात कर रहा था? मीडिया घर से ऐलानात तो नहीं कर रहा था। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर मीडिया के रिपोर्टर मौजूद थे। उनको जैसे जैसे इतलात आ रही थी वो उसी तरह के नताइज कंपाइल करते हुए नज़र आ रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से चंद गिनी चुनी सीटें थीं जहाँ पे तहरीक इंसाफ भारी मार्जिन के साथ जीत रही थी, वो हारते हुए नज़र आने लग गई। तो ख्वाजा आसफ़ साहिब जो हैं वो रवादारी का दर्स तो तब देंगे जब वो अपने फॉर्म 45 सामने रखेंगे और ये कहेंगे कि ये दें जी, ये मेरे फॉर्म 45 हैं। रेहाना डार साहिबा जो हैं वो झूठ बोलते हुए नज़र आती हैं। अब यहाँ पर नून लीग का मसला ये पेश आ रहा है कि तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी जो हैं वो भी अपने फॉर्म 45 जो हैं वो तहरीक इंसाफ को दे चुकी है। यानी हर वो बंदा जो एक हल्के से लड़ा है, हर वो उम्मीदवार, उन सब के पास अपने अपने फॉर्म 45 मौजूद हैं। अब जो ख्वाजा आसफ़ वाली साइट है उसके पास अपने नहीं हैं। अगर होते तो अभी तक उन्होंने अपनी वेबसाइटों पर डाल दिए होते, लेकिन चूंकि उनका व्हाट्सएप मैसेज काम कर चुका है तो अब उनको ज़रूरत नहीं वो इस तरह के दोबारा अपने फॉर्म 45 जो हैं वो आवाम के सामने रख सकें। इस्लामाबाद के नुमाइंदगान से सवाल होता है तो वो कहते हैं हमारे पास नहीं और हम पाबंद नहीं है मीडिया के सामने रख सकें। अब इसके साथ साथ फिर क्या होता है कि मुस्लिम लीग नून मीडिया के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर देती है और हालत ये होती है कि आप ये राना सनाउल्लाह का एक छोटा सा क्लिप मुलाहिजा फरमाएं, फिर आगे बात करते हैं।
یہ ہے کہ تجزیہ نگار اور تبصرہ نگار کے روپ میں آ کے آپ بیٹھ کے گالیاں دیں. آپ گالیاں تو کسی نے نہیں دی، کسی نے نہیں، گالیوں سے بھی برے الفاظ. ایسا نہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے. ایک دو آپ کے بندے ہیں وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں. نہیں، کسی نے نہیں کیا. نہیں بڑا صاحب، اتنی گھٹیا گفتگو خدا کی قسم کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی نجی محفل میں نہیں کر سکتا. جتنے لوگ موجود ہیں جیو میں آپ سبھی کو جانتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. بڑا صاحب جو لوگ آپ کے دائیں بائیں بیٹھ کے کرتے ہیں. نہیں ایسا نہیں. آپ نام لیجئے کس نے ایسی بات کی. گالی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کا. لیکن رانا صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ایک ملٹی. آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ جیو ٹیلی ویژن کے اوپر چڑھائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سہیل وڑائش جو اپنے آپ کو جمہوریت کا دیوتا کہتے ہیں وہ صفائیاں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی یہ لوگ تحریک انصاف کے لیڈران، حتیٰ کہ عمران خان کو یہ کہا کرتے تھے کہ معیشت خراب ہوئی تو ہم آپ کو گلے سے پکڑیں گے یا ہم آپ کے فائنانس منسٹر کو گلے سے پکڑیں گے. لیکن یہاں پر یہ بیگی بلی بن گئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پھر نون لیگ کی حکومت آئے گی تو ہمیں پھر وہ اشتہار نہیں ملیں گے جو ہمیں اس دفعہ 10 ارب کے قریب 1.5 سال کے اندر مل چکے تھے. تو نقطہ صرف یہی ہے کہ اگر نون لیگ چاہتی ہے کہ اس ملک کو آگے بڑھنا چاہیے، رواداری قائم ہونی چاہیے، تو پھر رواداری کی مثالیں بھی قائم کرنی ہوں گی. ایسا تو ہو نہیں سکتا ضلع منصرہ NA15 PMLN کے سوشل میڈیا جو اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کا، اس پر جعلی فارم 47 جو ہے وہ جنریٹ کر دیا، شیئر کر دیا گیا. ابھی تک وہ سیٹ جو ہے تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے. اس طرح کے کافی کیسز سامنے آئے کہ جب نون لیگ دڑا دڑا اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر فارم 45 شیئر کر رہی تھی، وہی اسی وقت الیکشن کمیشن جو فارم 45 اپنے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر رہا تھا وہ الگ تھے. اور آج تک فارم 45 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر پبلش نہیں ہو سکے. کئی مرتبہ اپلوڈ ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ڈیلیٹ ہوتے ہیں. یہ سلسلہ چلتے ہوئے نظر آ رہا ہے. یعنی عوام کا دیا ہوا مینڈیٹ چوری کیا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، آپ رواداری رکھیں، تو اس طرح کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے بھی جب بھی عمران خان نے رواداری کی بات کی، یہ ریکارڈ پہ پڑی ہوئی ہیں چیزیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، دوڑ گیا جی، نس گیا جی، اس طرح کی ٹویٹ کرنے لگ جاتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں جی وہ تو آئے تھے ہماری حکومت گرانے کے لیے لیکن انہوں نے اپنی حکومت گرا دی. تو یہ ساری وزاداری جو ہوتی ہے یہ ٹیلی ویژن کے اوپر دکھاتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر جب یہ لوگ آتے ہیں تو ان کی رواداری دور دور تک نظر نہیں آتی. بہرحال خواجہ آصف صاحب کے پاس تو یہ ریکارڈ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کا لقب انہوں نے دیا، شیر مزاری صاحب کو اسمبلی کے فلور پر ٹریکٹر ٹرالی کا لقب انہوں نے دیا. لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اخلاقیات کا فقدان ہے، اور اخلاقیات کا فقدان کون دے رہا ہے وہ اس پہ بات نہیں کرتے. باقی آپ خود بتائیں کہ یہ جو باڈی لینگویج میں نے آپ کو خواجہ آصف صاحب کی بتائی، اور خود الیکشن کی رات کو یہ اقرار کرتے ہیں کہ جی میں ہار رہا تھا. اگر یہ نہیں کہتے تو کم از کم یہ تو انہوں نے ضرور کہا کہ ان کے لوگ زیادہ نکلے اور ہمارے لوگ کم نکلے. تو اس کے بعد تو جواز نہیں بنتا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ خواجہ آصف صاحب جو وزاداری کی مثالیں دیتے ہیں وہ یہ کہتے خواجہ سعد رفیق کی طرح کہ میں ہار چکا ہوں اور مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ جب میری عوام نے مجھے ووٹ نہیں دیا تو میں کیسے سلیکٹ ہو جاؤں. اور یہ پچھلی دفعہ بھی ہو چکا، 2018 میں بھی اپنے منہ سے اقرار کر چکے کہ میں نے جنرل باجوہ کو واٹس ایپ میسیج کیا اور اس کے بعد جو میں جیت گیا. تب بھی اگر عمران خان کے سر پر جیت کا خمار سوار نہ ہوتا اور وہ انویسٹیگیشن کرتے تو ان کو شاید اس بات کی سمجھ آتی کہ ان سے واضح اکثریت چھینی گئی ہے اور ان کی پاپولرٹی کا استعمال کر کے ان کو ہی کھوٹے لائن لگانے کی کوششیں کی گئی تھیں. ورنہ حامد میر اور مسلم لیگ نون کے اپنے لیڈران کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 2018 میں بھی شہباز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی کابینہ طے کر لی تھی. پھر اچانک کیا ہوا؟ اچانک وہی ہوا جو اس دفعہ عوام نے کیا ہوا ہے. یہی 2018 میں بھی کیا تھا کہ عمران خان کو تب بھی واضح اکثریت مل رہی تھی، لیکن عمران خان کی واضح اکثریت کو روکا اور مجبوراً اقتدار جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کر دیا گیا کیونکہ اور کوئی چارہ اس وقت بنتا نہیں تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو ایک بہترین موقع دیا تھا کہ وہ چوری کے مینڈیٹ کو لینے سے انکار کر دیتے اور حقیقی جمہوریت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے. ظاہر قربانی تو دینی پڑتی ہے. اس مرتبہ قربانی اگر آپ اپنی طرف سے دیتے، آپ سے زبردستی نہ لی جاتی،
تو تاریخ میں آپ کا نام ہوتا۔ لیکن بات وہی ہے کہ نواز شریف نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا بے نظیر کے خلاف۔ جب آئی جے آئی کا اتحاد بنایا تھا انہوں نے، اسلامی جمہوری اتحاد، تب بھی یہ بے نظیر کو نہیں ہرا سکے تھے، اور جب 1990 میں بے نظیر جیت جاتی ہے تو فقط 3 سال کے اندر بے نظیر کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اس کی حکومت گرائی جاتی ہے۔ پھر نواز شریف اقتدار میں آتا ہے اور پھر نواز شریف کو کھوٹے لائن لگا کے نکال دیا جاتا ہے۔ تو نواز شریف جیسا بندہ اگر تاریخ سے سبق نہ سیکھ سکے، اور آج اس کی یہ حالت ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم نہ بن سکے، حالانکہ میں ایک ادنا سا سیاست کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن میں اس چیز کو سمجھ گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دے رہی تو وہ نواز شریف کو کسی بھی صورت اقتدار میں نہیں آنے دے گی، کیونکہ ان کو ایسا بچہ چاہیے تھا جو شریف بچہ ہو اور ہر بات پر یس سر کہنے والا ہو، اور یہ والی کوالٹی اس وقت عمران خان میں بھی نہیں تھی، اور یہ والی کوالٹی نواز شریف میں بھی نہیں پائی جاتی۔ نواز شریف جب بھی اقتدار میں آتا ہے تو ان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوتے ہیں، اور شہباز شریف کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ ہر وقت جی سر، یس سر، ٹھیک ہے سر، اوکے سر، یہ اس کی سیاست ہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میرا آج تک کبھی بھی کسی چیز پر اختلاف نہیں ہوا، اور جہاں پر اختلاف نہ ہو تو وہاں پر دنگے فساد بھی نہیں ہو سکتے۔ باقی اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ وہ خواجہ آصف صاحب جو رواداری کا درس دیتے ہیں، کیا ان کو یہ سیٹ چھوڑنی نہیں چاہیے کہ اس کا مقابلہ ایک خاتون سے تھا، اور ایسی خاتون کا کہ جو 2 سال سے جبر اور ظلم سہتی رہی، اگر وہ جیت چکی تھی تو خواجہ آصف کو بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا۔ اب اگر دوسروں کو وہ یہ کہیں گے کہ یہ آپ وزیرداری کا مظاہرہ کریں، آپ پھر ہمارے چوری شدہ منڈیٹ کو معاف کر دیں، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ظاہر ہے وہ لڑیں گے، اور اس لڑنے سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ اب ایسا ممکن نہیں کہ شریف خاندان چوری کے مینڈیٹ پر بیٹھ جائے اور کہے کہ شریف خاندان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو پی ڈی ایم حکومت بھی عمران خان کے دور میں 4 سال تک سڑکوں پر تھی، اور 4 سال تک تقریباً آلموسٹ وہ عمران خان کو تنگ کرتے رہے، باوجود اس کے کہ کرونا چل رہا تھا۔ اجازت دیجیے گا پھر کہیں اس موضوع پر بات کریں گے کہ اس الیکشن میں کس سطح پر دھاندلی ہوئی تھی، لیکن خواجہ آصف کی اکثر ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا رواداری اور درس و تدریس کی باتیں کر رہے تھے، تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا پہلو رکھ دوں کہ اتنی تھکی ہوئی، ہاری ہوئی باڈی لینگویج کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا کہ میں الیکشن میں میرے لوگ کم آئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے، اور اگلی صبح ببانگ دخل کھڑے ہو کر سینہ چوڑا کر کے اس سیٹ پر اپنی فتح کا اقرار کرنا، یہ بہت بڑا ظرف مانگتا ہے۔ ہر کسی کے اندر اتنا ظرف نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں جانتا کہ ظرف کا متبادل میں کیا استعمال کروں، لیکن میں ظرف ہی کہہ سکتا ہوں، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔